آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جو اس تمام بات کا جو خلاصہ ہے قلب سلیم، جو دل سلامت سے ہو، ٹھیک ہو، اس کا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، اس دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی تو اس دنیا کا فائدہ کیا؟ یہ جنت تھوڑی ہے، یہاں تو آنی مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں اگلی آتی ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں اس سے اگلی آتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یا جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ زندگی میں کوئی مسئلے کے بغیر زندگی ہوتی نہیں۔ لیکن اصل جو، کیونکہ ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اس دین کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے بھی گزر رہا ہو اس کا دل سلامت ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، باقی خیر ہے۔ صحت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، موت آنے لگی تو کیا ہوا؟ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے بنایا، وہی ہدایت دے دے گا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، وہی ہدایت دے دے گا۔ اگر یہ دل میں بات کھپ جائے نا تو آپ کی دنیا، باہر کی دنیا میں جو بھی مصیبتیں چل رہی ہوں، دل کے اندر اطمینان رہے گا، دل کے اندر اطمینان رہے گا۔ اور یہ جو تحفہ ہے نا دل کے اطمینان کا، یہ اصل ہے دین ابراہیم۔ اصل دین ابراہیم کیا ہے کہ دل صاف رہے، دل خدا سے مطمئن رہے، جو بھی ہوا ہو، جتنا برا ہوا ہو، شکایت نہیں کرنی رب سے، بس جس تو ٹھیک ہے اس نے امتحان لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ابھی ہم جب کل دعا کا ذکر کریں گے وہ اپنی ان کے بڑھاپے کی دعا ہے، اور بڑھاپے میں کتنے کو، یہ تو ابھی ان کے بچپن کے امتحان ہیں، آگے جا کے کیسے کیسے امتحان نہیں ہوئے اس انسان کے ساتھ۔ اور ان تمام امتحانوں کے بعد جس طریقے سے وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا رب تو نے مجھے اس امتحان سے گزارا، پھر وہ اس امتحان سے گزارا، پھر یہ بڑھاپے میں مجھے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میرے رب کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اسحاق دیے۔ اس بات کا ذکر نہیں ہے کیا کہ اسماعیل ملنے کے بعد ہوا کیا تھا، وہ رہنے دیں، اللہ کا شکر ہے دیا تو، میرا کون سا حق تھا لینا، میں تو حق کے بغیر دیا گیا ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ اگر انسان اس دنیا میں قلب سلیم لے لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قلب سلیم لے کر آئے گا، ایک ایسا دل لے کر آئے گا جو سلامت سے ہو، جس پر کوئی عیب نہ آیا ہو۔ یہ سکون آتا ہے ہمارے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے سے۔ جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے نا کہ قرآن نازل ہو آخری لوگوں پر، آخری قوم پر، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب ہمیں پتہ چلا قرآن کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد ہے اس دل کی حفاظت کرنا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ ہم تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا خلاصہ ہے یہ قرآن۔ قرآن ایک علمی بحث بھی ہو سکتی ہے، قرآن ایک جو ہے تلاوت بھی ہو سکتی ہے، قرآن سے ہمارے کئی تعلقات ہیں، اس کے تعلقات کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو ہے جس کے سائے میں یہ باقی تمام رشتے ہیں ہمارے قرآن سے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اصل دعا کا جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایک دلی تعلق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔